تکبر کی سزا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کسی نے کہا، آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا تکبر میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق بات نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس میں دو باتیں بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں۔ پہلے تو ہم ان دو باتوں سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ رائی کیا ہے۔ ہم گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، باجرہ تو ہم نے سب نے دیکھا ہے اور رائی کو بھی دیکھا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو باجرے ہی کی طرح ایک رائی، بلکہ یوں کہیے وہ باجرے سے کچھ معمولی سی باریک سی ہوتی ہے، تو ہوتی ایسی ہے جیسے باجرہ۔ تو اگر اس رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر دل میں ہوگا، یعنی باجرے کے دانے سے باریک بھی ذرہ برابر، کیا حیثیت ہے باجرے کے دانے کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر اتنا سا بھی تکبر دل میں ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تکبر کہتے کسے ہیں۔ نمبر ایک، حق بات نہ ماننا، اپنی غلط بات پہ ہی اڑ جانا، صرف اس لیے کہ چار آدمیوں میں میری ہی بات مانی جائے، ورنہ دنیا یہ کہے گی کہ میاں فلاں صاحب چار آدمیوں میں بیٹھے تھے، ان کے رائے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ صرف لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں دیکھو کتنا سمجھدار، باہوش، عقل مند ہوں، جہاں بیٹھ جاؤں میری ہی بات اور میری ہی رائے مانی جاتی ہے۔ یہ اگر دل و دماغ میں ہے تو یہی تکبر ہے۔ اور دوسروں کی بات کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی دلائل اور کتنی ہی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کسی نے دی ہو، اس کی بات کو ٹھکرا دینا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کی بات میں تعویل کر جانا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے نمبر ایک، تکبر کہتے ہیں حق بات نہ ماننے کو۔ نمبر دو، تکبر کہتے ہیں لوگوں کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھنے کو۔ حقیر کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھے ہیں سامنے اور کوئی گزر کے جا رہا ہے اور گزرنے والا بیچارہ سلام کر رہا ہے کہ ہمارے محلے کا بڑا ہے، ہمارے محلے کا عقل مند آدمی ہے، پیسے والا ہے، کیسی بھی ہے بڑا باعزت آدمی ہے، اس نے سلام کر دیا۔ اب اس نے سلام تو کر دیا، دوسرا اس کے پاس میں بیٹھا ہے، اس نے کہا بھائی بڑے مہک کے سلام کر کے جا رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ اس بیچارے نے سلام مسکرا کر اور مہک کر اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمارے محلے کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے پڑوس کا باعزت آدمی ہے، لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں، لالچ ہے اسے ہم سے۔ اس کو کہتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور کبھی کبھی ہم اپنی باتوں میں کچھ بات آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہے کیا، وہ کب سے پنپ گیا۔ ہم نے اس کے وہ دور بھی دیکھے ہیں کہ اس کے گھر میں کھانے کو 2 وقت کی روٹی کو لالے پڑا کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں ہم بظاہر اس نیت سے نہیں بول رہے ہیں کہ ہم کسی کو حقیر، لیکن ہیں یہ باتیں وہی کہ جو آدمی کو حقیر سمجھنے کے دائرے میں اور اس دہلیز پر لے جا کر کھڑی کر دیتی ہیں، کہ آدمی پھر ایک نہ ایک دن اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، تکبر کی یہ سزا کیا ہے؟ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ۔ عبداللہ اندلسی ایک نام گزرا ہے، بہت بڑے عالم تھے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ۔ یہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ام الامراض۔ تو ام الامراض یہ تکبر کے اوپر ہے۔ جیسے بیماریوں کی جڑیں ہوتی ہے نہیں، تو ایسی بیماری کی جو روحانی بیماری ہے، جو ایک تو ہے جسمانی بیماری، تو جسمانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری نزلہ ہے، ام الامراض۔ نزلے کو تمام بیماریوں کی جڑ کہا گیا، ماں۔ اور ایسے ہی جو روحانی بیماریاں ہیں دل کی، اس میں سب سے بڑی بیماری تکبر ہے، جو ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو تکبر کو ام الامراض یعنی تمام بیماریوں کی ماں کہا گیا۔ تو ام الامراض کے نام پر ایک کتاب لکھی مولانا شیخ زکریا، جن کی فضائل اعمال ہے۔
تو اس میں انہوں نے وہ واقعہ نقل کیا عبداللہ اندلسی کا. کہتے ہیں کہ عبداللہ اندلسی بہت بڑے حافظ الحدیث تھے. ایک مرتبہ لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع ان کے ساتھ ان کے معتقدین کا چلا کرتا تھا. یہ سفر میں نکلے کہیں جانے کے لیے. راستے میں ایک عورت جو تھی، سکھ عیسائی کی عورتیں، وہ پوجا کر رہی تھی. کچھ لوگ بھی تھے ان کے ساتھ، وہ اپنے مذہب کے کلچر کے حساب سے. تو انہیں دیکھ کر ان کے دل میں صرف اتنا آ گیا کہ عبداللہ تو بہت اچھا ہے، تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور انہیں دیکھیے یہ غیر اللہ کے آگے سر ٹیک رہے ہیں. بس یہ ان کے دل میں خیال آنا تھا، زبان سے کسی سے کچھ نہیں کہا، یہ دل میں خیال آیا. فوراً کسی ہاتف غیبی یعنی کسی فرشتے کی آواز یہ کیسی ان کے کانوں میں آئی اور کہا عبداللہ یہ اپنا تمہارا کوئی کمال ہے، اسے تم اپنی بڑائی سمجھتے ہو کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو اور یہ جو ہے غیر اللہ کو مانتے ہیں، تم ہمارے بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو. بس فوراً عبداللہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور جاتے جاتے میری ایک سکھ کی لڑکی پر نظر پڑی جو کنویں سے پانی نکال رہی تھی، بڑی خوبصورت تھی. بس میں اس پر عاشق ہو گئے. لاکھوں حدیثوں کا حافظ جو کبھی غیر بد نظری نہیں کرتا تھا، غیروں کو نہیں، لیکن اللہ نے ایسا پالا پلٹا، اس غیر لڑکی پر نظر پڑی، اس پر فدا ہو گئے اور اپنے تمام شاگردوں سے کہا آپ چلے جائیں، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کے باپ کو پیغام دیا، اس کے باپ نے کہا شادی کر دیں گے لیکن شرط ہیں، بچیاں ہماری روزانہ خنزیر چراتی ہیں، آپ کو چرانے پڑیں گے. کہا بالکل تیار ہوں. خنزیر چرانے لگے، سالہ سال اسی ڈیوٹی پر رہے، یہاں تک کہ لاکھوں حدیثیں بھول گئے، قرآن پورا بھول گئے. کچھ ایک حدیث یاد رہی اور ایک قرآن کریم کی آیت یاد رہی. آپ اندازہ لگائیں. شاگرد روتے رہے اور کہا کہ حضرت ہم کچھ پیسہ وغیرہ دے کر یہاں سے آپ کو نجات کرا لیں. تو عبداللہ اندلسی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے. میرے اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا تھا، آج میرے اللہ نے میری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ لے لیا. شیخ زکریا اس واقعے سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ اندلسی کو جو یہ سزا ملی تھی سور چرانے کی، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے سامنے وہ غیر اللہ کے پجاریوں کو حقیر سمجھ لیا تھا کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، تو ایک اللہ کو مانتا ہے اور یہ دیکھو غیر اللہ کو مانتے ہیں. پتہ لگا ایک مسلمان اگر ایک مسلمان کو حقیر سمجھے یہ تو بہت بڑی بات ہے. کسی غیر اللہ کے پجاری، پتھر کے پجاری، کسی بھنگی کو بھی اپنے سامنے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے سامنے بیک وقت ایک غیر مسلم کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 1700 کتابوں کے حافظ. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگلے پل میں اسے غیر مسلم کو ایمان کی دولت مل جائے اور فوراً یہ انتقال کر جائے. تو غیر مسلم اگر ایمان لے آئے اور فوراً انتقال کر جائے تو وہ ایسا مرتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور انتقال ہو جائے، اور میں گناہوں کا پلندہ ہوں. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے تکبر کرتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.